شعور کی ایک اور کرن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارے ہاں عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی ضرورت ہے تو وہ یا تو رشتہ داروں سے، دوستوں سے مانگتا ہے اور اس کے بعد انہیں واپس کرنا اور اس کی آنکھیں نیچی ہونا یہ ایک عجیب سا فینومینا بن جاتا ہے۔ جس نے دیے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور جس نے لیے ہوتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ میں اب اس کے ساتھ نظریں نہیں ملا سکتا، اور کبھی کبھار جس نے دیے ہوتے ہیں وہ اس کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے، اور جس نے پیسے لیے ہوتے ہیں اس کو واپس بھی نہیں کرتا۔ یعنی عجیب سا ماحول پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بینکوں کا رخ کریں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ بینکنگ سسٹم کے اندر اگر کسی شخص کو کوئی چیز لینا ہے تو وہ اسے پیسے دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ شخص اکثر اوقات وہ چیز لیتا ہی نہیں ہے جس کے لیے وہ لون لے رہا ہوتا ہے، اس پیسے کو کسی اور کام کے لیے استعمال کر لیتا ہے۔ اس پہ بہت ساری پالیسیز بنی، بہت سارے حل نکالے گئے، لیکن آج میں آپ کے ساتھ جو شعور کی کرن شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں ایک نوجوان نے، جس کی ویسے عمر تو 52 سال ہے، لیکن میں اسے نوجوان اس لیے کہتا ہوں کہ جس کے اندر جذبات ہوتے ہیں اصل میں وہی جوان ہوتا ہے۔ اس نے ایک گوٹ بینک یعنی کہ بکری بینک کے نام سے ایک بینک کا آغاز کیا۔ ہوتا کیا تھا، اس بینک کے ذریعے آپ 1200 روپے کی رجسٹریشن کروانے کے بعد وہ آپ کو بکری دیں گے، نہ کہ پیسے دیں گے، اور آپ کو اس کے عوض 4 بکریوں کے بچے واپس کرنے ہیں۔ یعنی آپ کو اس کے عوض کوئی پیسے واپس نہیں کرنے، بلکہ ایک بکری لے کے اس کے 4 بچے واپس کرنے ہیں۔ اس شخص نے، جس کی عمر 52 سال تھی، 40 لاکھ سے 340 بکریاں پرچیز کی، اور ان بکریوں کو آگے لوگوں تک پہنچایا تاکہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے اور جن کے پاس ریسورسز کم ہیں انہیں یہ گوٹس، یہ بکریاں دی جائیں۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ اس نے ریئلٹی پر بیس کرتے ہوئے بکریوں کے عوض پیسے نہیں لیے، بلکہ ایک بکری دے کے اسے 40 ماہ کا ٹائم دیا کہ 40 ماہ میں آپ نے اس کے 4 بچے مجھے ریٹرن کرنے ہیں، اور وہ بچے جب بڑے ہوئے تو ان کو دوبارہ اس نے آگے مختلف لوگوں کی خدمت کے لیے آگے دے دیا۔ ناظرین، یہ ایک ماڈل ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اگر ہمارا ملک پاکستان جو کہ زرعی ملک ہے، اور یہاں پہ بے شمار لوگ زراعت کے شعبے سے اٹیچ ہیں، اور ہماری بڑی بڑی انڈسٹریاں بھی بالآخر لائف سٹاک کے شعبے پر ہی بیس کر رہی ہوتی ہیں، اور اگر ہم اس طرح کا کوئی ماڈل اپنے ملک میں لانچ کریں اور اس میں ہم کسی سے پیسے نہ لیں، جب پیسے لیں گے تو وہ سوچے گا کہ آپ میری بکری آج کتنے کی تھی، کل مجھے کتنے پیسے دینے پڑ رہے ہیں، بلکہ اسے اس کام کے اندر ہی ایسا جذبہ پیدا کیا جائے کہ آپ یہ چیز لے رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے فلاں چیز ریٹرن کرنی ہے۔ تو ایک ایسا انوائرمنٹ بن جائے گا جس میں ہر بندہ کوشش کرے گا، کام کرے گا، اور جب وہ کام کرے گا تو اس کے لیے، معاشرے کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے برکات بھی ہوں گی اور فائدہ بھی ہوگا۔ امید ہے ہمارے ملک پاکستان میں بے شمار مخیر لوگ بھی ہیں، وہ اپنے طور پہ بھی، اور حکومت بھی اگر چاہے تو اس طرح کے ماڈلز کو فالو کر کے ہماری غریب عوام کے لیے ایک اچھا اور مؤثر ایک نظام مرتب کر سکتی ہے، جس کے ذریعے ملک میں غربت ختم کرنے میں اور خوشحالی لانے میں مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس سے آگے شیئر کریں تاکہ یہ پیغام آگے پہنچے، اور ایوان بالا میں، حکومت کے ایوانوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں، جو اقتدار بھی رکھتے ہیں، ان کے پاس عوام کا پیسہ بھی ہے، کہ وہ ویژنز پہ کام کر کے اس ملک میں غربت ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔